ایک ٹی بوائے ملک کا سب سے بڑا بزنس ٹائکون کیسے بنا؟ پر اسرار شخصیت کا مالک، جس کے چاہنے والے بھی بہت اور دشمن بھی بہت۔ میٹرک پاس لڑکا لوگوں کے گھروں میں کلر کرتا اور سڑکوں پر تار کو لگاتا رہا، لیکن پھر ایک دن آیا جب فوج کے ایک یونٹ میں ٹیوب ویل آپریٹر کا کام کرنے والا کروڑ پتی نہیں بلکہ ارب پتی بن گیا۔ پاکستان میں آپ کو سیاست کے افق پر جو بھی شخص نظر آئے گا اس کے ملک ریاض کے ساتھ بہت قریبی تعلقات ہوں گے، مگر ایسا کیوں ہے؟ ملک ریاض کے بارے میں بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ ٹی بوائے کا کام کرتے تھے۔ ملک ریاض کے والد ان کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے، جس کے بعد ملک ریاض نے گھر چلانے کے لیے ٹی بوائے کا کام کیا۔ ملک ریاض کی والدہ نے ملک عاشق نامی ٹھیکیدار سے دوسری شادی کر لی۔ والد کے کاروبار میں خسارے کے بعد میٹرک پاس ملک ریاض حسین کو کلر کی نوکری کرنا پڑی اور بعد میں فوج میں ایک نچلے درجے کے ٹھیکیدار کی حیثیت سے کاروبار کیا۔ 90 کی دہائی میں جب جمہوری حکومتیں گرائی جا رہی تھیں تو ملک ریاض نے یہ بھانپ لیا کہ کاروبار میں فوج کا ساتھ بہت اہم ہے۔ ملک ریاض نے فیصلہ کیا کہ ایک ایسی کمپنی بنائیں گے جس کے ساتھ پاکستانی فورسز کا نام لگے، اور یوں انہوں نے بحریہ ٹاؤن کی بنیاد رکھی۔ نیول چیف ایڈمرل فصیح بخاری نے کیس کیا کہ بحریہ ٹاؤن کا نام غلط استعمال ہو رہا ہے، مگر وہ عدالت کو مطمئن کرنے میں ناکام ہو گئے۔ اب اسے چالاکی کہا جائے یا ذہانت، لیکن حقیقت یہ ہے کہ معمولی تعلیم اور دیہاتی حلیے والے اس شخص نے بڑے بڑے افسروں کو پیسے کمانے کے منصوبے پیش کیے۔ ملک ریاض کا تیز دماغ ایک کے بعد ایک منصوبہ بناتا چلا گیا۔ ملک ریاض امیر کبیر تو بنے، مگر پاکستان کے طاقتور شخص بھی سمجھے جانے لگے۔ شاید ہی کوئی سیاسی جماعت ہو جس کے لیڈر کے ساتھ ملک ریاض کے تعلقات نہ ہوں۔ میڈیا ہاؤسز کے مالکان، صحافی اور فوج کے اعلیٰ افسران ملک ریاض کے دوستوں میں شامل کیے جانے لگے۔ ملک ریاض پیسے کی طاقت سے سیاسی شخصیات اور صحافیوں سمیت ہر کسی کو شیشے میں اتارنے کا ہنر استعمال کرتے رہے۔ اس عرصے میں ملک ریاض پر غریب اور کمزور لوگوں کو قتل کرانے، ان کی زمینوں پر قبضہ کرنے، لڑائی جھگڑے، دھوکہ دہی سمیت بہت سے مقدمات درج ہوئے، لیکن اوپر تک پہنچ کی وجہ سے ان کو ہمیشہ بچا لیا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ پیسے میں بہت طاقت ہوتی ہے اور ہر چیز کی ایک قیمت۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر عروج کو ایک زوال ہے، ٹھیک ہی کہتے ہیں۔ وقت کے بے تاج بادشاہ ملک ریاض حسین کے ستارے بھی گردش میں آئے۔ شاید جن کا سہارا تھا انہوں نے ہاتھ کھینچ لیا۔ ہر کسی کی قیمت لگانے والے ملک ریاض کو اس بار قانون کی گرفت میں لانے کے لیے آپریشنز ہونے لگے۔ ملک ریاض نے تو کہا وہ دباؤ میں نہیں آئیں گے، لیکن کیا ایسا واقعی ممکن ہوگا یا اس بار تاریخ بدل جائے گی؟